بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا مسئلہ انجیکشن کے متعلق ہے۔ آیا کہ انجیکشن روزہ کی حالت میں لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ پہلے بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا ہے تو اس میں وضاحت نہیں تھی، لیکن پھر آج میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے دیکھیے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ قدیم فقہا نے جو فقہ استنباط کی، اس میں متاخرین نے اس سے پھر فرع نکالی، پھر اس فرع کے اندر انہوں نے انجیکشن لگانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کا جواز نکالا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کہ ڈرپ بھی لگوا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ ان کے ساتھ جب اس زمانہ کے اس قرن کے ملنے میں بعد میں جب انہوں نے فقہ استنباط کی، متاخرین نے اس سے فرع نکالی تو انجیکشن جائز قرار دیا۔ لیکن اب چونکہ سائنس نے تحقیق کی ہے، جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کی، مثال کے طور پر کوئی چیز ہے جسم کو اس سے نفع ہو، جسم کے اندر جو ہے اصلاح ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو چیز جسم کے اندر داخل ہو وہ روزہ توڑ دیتی ہے، جو جسم سے خارج ہو وہ وضو کو توڑ ڈالتی ہے۔ اب جوف معدہ یا جوف دماغ تک پہنچنے کی قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لگائی۔ یہ قید فقہا نے اپنے اجتہاد سے لگائی ہے، کیونکہ دوا یا گلوکوز کے خون میں شامل ہونے کا انحصار صرف معدہ کے عمل ہضم پر ہے، اور اب چونکہ انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعہ دوا اور گلوکوز کو معدہ کے عمل کے وساطت کے بغیر براہ راست خون میں داخل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ صرف روزہ کی قضا ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ جون سا مرضی انجیکشن لگا لیا جائے، چاہے ڈرپ لگا دی جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ چاہے جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن ہو، چاہے جنسی طاقت حاصل کرنے کے لیے، چاہے دوا کے طور پر لگوایا جائے، چاہے جو ہے گلوکوز کی ڈرپ یا دوا کی ڈرپ لگائی جائے، بہر صورت ان کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو پھر عقل بھی تسلیم کرے گی۔ جب ہم عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ ضرور سمجھ جائیں گے۔ اس سے پہلے عقل کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم ایک آیت کا جز لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب تم مرض کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں تو روزہ نہ رکھو۔ تو اب جب بندہ مریض ہوتا ہے تو روزہ نہ رکھنا واجب ہوا، تو اس پر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ جب اور دنوں میں آپ صحیح ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو پھر اس کی قضا نکالیں۔ اور پھر آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تم سے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو روزے میں کھانا پینا، جماع کرنا، اس کو بند کر دیا، اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ آپ نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جماع کرنا ہے۔ اور یہ کیوں کیا؟ حیوانی طاقت کو کم کرنے کے لیے کیا۔ اب کوئی شخص روزہ بھی رکھے، پھر جا کر گلوکوز کی ڈرپ بھی لگوا لے، کیونکہ جائز تو ہو گیا کہ روزہ کی حالت میں اگر آپ ڈرپ لگوا لیں، چاہے انجیکشن لگوا لیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، صاف زہر ہے۔ وہ جائے گا، اپنی منفعت حاصل کرے گا، جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جا کر گلوکوز کی انجیکشن لگوا لے یا چاہے ڈرپ لگوا لے، تو اس پر وہ کہے کہ بھائی میں نے اپنے روزہ کو برقرار رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ فعل کیا ہے، تو صاف زہر ہے۔ کیا آپ بتائیے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے شرعی نظام کو ناکام کرنے کی سعی نہیں کر رہا؟ اب آگے سوچئے کہ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوانی میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو حکم فرما رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس مال نہیں تھا، تو آقا نے فرمایا جس کے پاس مال ہے، وسعت ہے، وہ شادی کر لے تاکہ وہ برائی سے بچ جائے اور نیک کاموں میں زیادہ اس کی رغبت ہو، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، تو وہ روزے رکھے۔
اس سے حیوانی طاقت کم ہوگی تو انشاءاللہ جنسی طاقت کم ہونے کے سبب وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہو رہی ہے کہ روزوں سے جنسی طاقت کم ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے تحت کہ روزہ رکھنے سے جنسی طاقت کم ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے، ایک روزہ نہیں، دو نہیں، پورے ماہ کے روزے رکھتا ہے، دن میں وہ کیا کرتا ہے، جنسی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جا کر انجیکشن لگوا لیتا ہے، کیونکہ علماء نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو صاف ظاہر ہے اب اس کو کوئی تکلیف پیش ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو وہ جا کر گلوکوز کی انجیکشن لگوا لیتا ہے، روزہ تو اس کا برقرار رہے گا۔ تو اس میں پھر روزہ رکھنے کے اندر تکلیف کی تو پھر دور دور تک بات بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے جنسی طاقت کم ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان معاذ اللہ جھوٹا ہوا۔ میری جنسی طاقت تو کم نہیں ہوئی۔ نہایت یہ قوی اشکال ہے، نہایت ہی قوی اشکال ہے، اور اس کا صحیح جواب اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ مان لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس شخص سے جو ہے کہا جائے کہ تم نے جو روزے رکھے ہیں آپ کے روزے درست نہیں ہیں، کیونکہ انجیکشن لگوانے سے تمہارے روزے ٹوٹ گئے ہیں، یعنی تمہارا روزہ انجیکشن لگوانے کی صورت میں ٹوٹ جاتا رہا ہے۔ اس لیے اگر زبان رسالت کی تصدیق کرنی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کو فالو کرنا ہے، حضور کی بات کو مستحکم کرنا ہے، تو پھر ماننا ہوگا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوف معدہ کے اندر جو بھی چیز جائے اور خون کے اندر طاقت دے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب انجیکشن لگانے سے سائنس نے تحقیق کر لی ہے کہ وہی اثرات جو خون کو، جسم کو تر و تازہ رکھتے ہیں، وہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اب معدے سے یہاں پر جانے سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ منہ سے اگر کھائے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، نہ کھائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ان کی بات باطل ہو جاتی ہے سائنس کی تحقیق کے مطابق، کہ جو چیز یہاں سے کھانے سے منفعت دے گی وہ انجیکشن سے بھی منفعت دے رہی ہے، انجیکشن سے بھی جسم کی اصلاح کر رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے اوپر جب ہم عمل کریں گے اور اس کو منوائیں گے کہ تو نے جو روزہ رکھا تھا پھر انجیکشن لگوایا، پھر روزہ رکھا، پھر تر و تازہ جسم کو کرنے کے لیے انجیکشن لگوایا، تو تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تیرے روزے جو ہیں سب ٹوٹ گئے ہیں، تو وہاں پر یہ قول ثابت ہو جائے گا کہ مان لیا جائے گا کہ انجیکشن لگوانے سے بہر صورت روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے تو آگے ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور ذہنوں کے اشکال ختم ہو جائیں اور صحیح طرف راجع ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔